الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصما. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ये आयत नंबर 61। फलम्मा बलगा, तो जब वो दोनों उनके आपस में मिलने के मकाम पर पहुंचे तो वो दोनों अपनी मछली भूल गए, तो उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की सूरत बना लिया। फिर जब वो आगे गुजर गए तो उसने अपने जवान से कहा हमारा दिन का खाना ला, बेशक हमने अपने इस सफ़र से तो बड़ी थकावट पाई है। तो ये जो है ना, मछली जो है वो पानी से बाहर नहीं रह सकती थी, तो ये मालूम हुआ कि मछली जो है वो मुर्दा थी, उसे नमक लगाकर खुश्क ना किया जाए तो वो बदबूदार हो जाती है और कीड़ों से भर जाती है। तो उसको जो है वो खुश्क किया गया था और मुर्दा मछली का ज़िंदा होना जो है वो मौजज़ा था। तो पानी को मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों की शक्ल देना या सुरंग की सूरह शोरा में 63 आयत पर, तो अल्लाह ताला की कुदरत है और मौजज़ा है अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला एक पानी का जो एक नुत्फ़ा है इंसान के मर्द की जो पसलियों से निकलता है,
تو اس سے ایک انسان جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ نے ایک انسان جو ہے وہ اس کو تخلیق کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب وہ دونوں آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے جو ساتھ تھے یوشع بن نون، کھانا لا، تو ہم نے تھک گئے ہیں۔ تو سفر کے ساتھ کھانا لے جانا انبیاء کی سنت ہے اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو دوسری یہ کہ یہ بھوک، پیاس، تھکاوٹ اور بھول چوک انسان کو پیش آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انبیاء کو بھی پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں۔ انبیاء کا بشر ہونا قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور یہ گستاخی نہیں ہے۔ گستاخی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے وہ کوئی عقیدہ رکھیں۔ تو آدمی کو، انسان کو جو عارضہ آتا ہے وہ انبیاء کو بھی آتا ہے، اور انسان اس کا ذکر بھی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کا نہ ہو۔ تو لقد لقینا من سفرینا، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ ہوئی ہے، تو تھکاوٹ کی وجہ اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ صحیح راستے پر طلب علم حاصل کرنے کے لیے جب انسان چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے، جس سے تھکن نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان تھک کر رہ جائے۔ تو فرتد علی آثارہما قصصا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے، فإنی، تو بے شک میں، نسیت، بھول گیا، الحوت، مچھلی کو، وما، اور نہیں، انسانی ہوں، مجھے اس سے بھلا دیا، الا الشیطان، مگر شیطان نے، مجھے وہ نہیں بھلائی مگر کہ شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ، اور اس نے بنا لیا، یعنی مچھلی نے، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، عجیب طریقے سے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک ما کنا نبغی، یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتد، تو وہ جو ہیں وہ پیچھے چلے، اعلی آثارہما، قدموں کا نشان نو پر، قصصا، پیچھا کرتے ہوئے، فرتدہ، وہ واپس لوٹے، ٹھیک ہے، مڑ گئے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مرتد ہو گیا۔ تو فوجد عبدن، تو ہم نے پایا بندوں کو، من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ، جسے ہم نے دی تھی، رحمتن، اور رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور ہم نے اسے سکھا تھا، من لدنا، اپنے پاس سے، علم، اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ تو یہ واقعہ انبیاء و اولیاء، خصوصاً جو ہے موسیٰ اور یوشع بن نون اور خضر علیہ السلام جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ کوئی نبی غیب کا علم نہیں جانتا، کوئی ولی اللہ جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتا۔ اس میں یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ وہ جو ہے وہ پہلے مچھلی بھول گئے تھے، پھر جو ہے وہ انہیں تھکاوٹ ہوئی سفر سے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مچھلی بھول گیا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بھلائی تھی کہ میں اس کا ذکر کروں۔ تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے، حالانکہ ان سے زیادہ جو ہے وہ علم والے موجود تھے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی آیات میں گزرا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے، اور پھر کہا تھا کہ اس بندے کے پاس جا کر علم حاصل کرو، خضر علیہ السلام کے پاس۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خضر کا پوچھنا، اور مجمع البحرین، یہ دو دریاؤں کے جو ہے وہ ملنے کے مقام پر پہنچے، آپس میں ملنے کے مقام پر، اور مچھلی کی نشانی کی ضرورت جو ہے وہ مچھلی کو انہوں نے نشانی کے طور پر رکھا تھا، اور عالم جو غیب کا جاننے والا ہوتا ہے نا اس کو نہیں ہوتی۔ اور مچھلی کہاں چلی گئی، ٹھیک ہے، زندہ تھی وہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی دریا میں، اور انہوں نے وہ کھانے کے لیے رکھی تھی لیکن وہ زندہ ہو کر چلی گئی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، اور معجزے اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے، اور تھکاوٹ کا احساس اور اس کی وجہ نہیں معلوم تھی، اور پھر وہ قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس گئے مچھلی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے پیچھے۔ تو جس کو غیب کا علم ہو وہ نہیں قدموں کے نشان دیکھتا، اس کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اور اگلی آیات میں بھی ہے یہ جو ہے نا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 65۔ تو عبدا من عبادنا، خضر علیہ السلام جو ہیں وہ تھے
खज़र खा के ऊपर फ़तह और ज़ाद के कसरा के साथ, ठीक है। हमारे यहाँ इसको खिज़र पढ़ा जाता है लेकिन ये खज़िर है। और इसको खिज़र भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, खिज़र पढ़ लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका नाम खिज़र इसलिए पड़ा कि वो सफ़ेद ज़मीन के किते पर बैठे तो वो उनके पीछे सरसब्ज़ होकर लहलहाने लगा। ये बुखारी में है, अब बुखारी की रिवायत है 3402। तो ये जो खिज़र थे अल्लाह के नबी थे। उसकी दलील यह है कि उन्होंने आखिर में फरमाया था कि मैंने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। आगे 82 आयत में ज़िक्र आएगा कि अल्लाह के हुक्म से था, वही की सूरत में अम्बिया को अल्लाह ताला कहता है। तो ऊपर हदीस में ये कहना कि मेरे पास एक इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया, तुम उसे नहीं जानते। तो वली कितना भी मुकर्रिब हो अल्लाह ताला का, मुकर्रिब हो, वली जो होता है ना, क्योंकि वो नबी नहीं होता तो उसका इल्हाम हुज्जत नहीं होता, दलील नहीं बन सकता, ना वो इल्हाम से किसी को कत्ल कर सकता है। तो वरना ऐसे तो हमारे यहाँ वली की शर्त ये है कि हर मोमिन जो है ना, जो फ़राइज़ की पाबंदी करता है और मुनकरात को या हराम को जो है वो तर्क कर देता है और फ़राइज़ अमर बिल मारूफ़ की पाबंदी करता है, वो मोमिन है। तो हर मोमिन को का इल्हाम जो है वो हुज्जत नहीं बन सकता, ठीक है। सिर्फ़ जो है वो नबी को जो इल्हाम होता है वो वही होता है और वही हुज्जत होती है। तो वो अल्लाह के अमर का बहाना अगर हर मोमिन जो है ना इस तरह इल्हाम करके कत्ल करे तो वो फितना और फ़साद हो। तो मुहक्किक जितने भी उलमा हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम इब्न तैमिया हैं, हाफ़िज़ इब्न हजर हैं रहिमहुमुल्लाह, जितने भी अज़ीम अइम्मा हैं वो कहते हैं कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो फ़ौत हो चुके थे, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होते तो आले इमरान की आयत जो है वो 81 के मुताबिक उन पर लाजिम था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ईमान लाते और आपके साथ मिलकर जिहाद करते हैं। उनके आने का ज़िक्र नहीं है और ना किसी सहाबी से उनकी मिलने का ज़िक्र है। तो सही बुखारी की वो हदीस भी दलील है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात से 100 साल पूरे होने तक ज़मीन की पुष्ट पर जो भी है कोई बाकी नहीं रहेगा। जो लोग कहते हैं कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि दरियाओं और समंदरों में रहते हैं, तो उनका रद्द जो है वो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है हदीस। उसमें होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 1 माह कब्ल जो है वो फरमाया था, कोई भी जान जो आज पैदा हो चुकी है उस पर 100 बरस नहीं आएंगे कि वो इस वक्त ज़िंदा हो। 2538 नंबर पर तो वो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज से 100 साल बाद जो हैं जो लोग मौजूद हैं वो फ़ौत हो चुके होंगे। और ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। पहली वाली जो है वो बुखारी की रिवायत थी 116 के 100 साल पूरे होने तक ज़मीन की पुष्ट पर जो भी है कोई बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। ये बुखारी में है 116 नंबर पर। और ये कि कोई भी जान जो पैदा हो चुकी है उस पर 100 साल नहीं आएंगे कि वो उस वक्त ज़िंदा हो, ये 2538 नंबर पर है मुस्लिम में। तो जो पैदा हो चुके हैं वो फ़ौत हो चुके होंगे और जो लोग खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने के कायल हैं उनके पास दलील कोई नहीं है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि वो तमाम रिवायात जिनमें खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने का ज़िक्र है सब झूठी हैं। सबसे बड़ी दलील जो वो बयान करते हैं कि बहुत से सालिहीन से उनकी मुलाकात हुई है, तो ये इसे दलील कहना ही दलील की तौहीन है। जिन्होंने देखा है उन्हें कैसे मालूम हुआ कि खिज़र हैं, यानी कैसे पहचाना, क्या उन्होंने पहले किसी से पहले मिले थे या फिर किसी मिलने वाले के कहने से कि मैं खिज़र हूँ। तो ये बहुत सादा लोह लोग हैं और शैतान ने गुमराह किया है कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम, बड़े किस्से मशहूर हैं कि भूले हुओं को रास्ता दिखाते हैं वगैरह वगैरह। तो जो है वो सहाबा के बाद आए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो शैतान के फ़रेब में नहीं आने वाले थे, इसलिए किसी सहाबी ने ये जो है वो दावा नहीं किया कि उनकी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। तो सही बुखारी और तिरमिज़ी में जिसमें आइनुल हयात जो है आपकी हयात का ज़िक्र है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और आपके सिवा किसी दूसरे के कौल से कोई बात साबित नहीं होती। तो कुरान मजीद में जो है ना कि हमने और आतईनाहु रहमतम मिन इंदिना से मुराद नबूवत ली गई है। ये फवजद अब्दम मिन इबादिना आतईनाहु रहमतम मिन इंदिना। कौन? तो जैसा कि सूरह ज़ुखरुफ में भी है, और अहुम युक़सिमूना रहमत रब्बिक, कि वो क्या वो तेरे रब की रहमत यानी नबूवत को तकसीम करते हैं। सूरह दुखान में भी है, सूरह कसस में भी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से इल्म बोलकर यहाँ पर वही और नबूवत मुराद ली गई है।
تو خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس سے ایک علم ان کو سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم لدنی جو لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کا علم جو ہے وہ لینا، اور نبیوں سے ان کو اولیاء جو ہے نا، جو ہمارے یہاں خاص طور پہ بڑے صغیر کے سراسر جو ہے نا الہادی یا بے دینی ہے، تو زندیق لوگ جو ہے نا شریعت کا، تو یہ علم لدنی ایک بہانہ ہے، شریعت کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، دین کا علم حاصل نہیں کرتے، جو اپنے دل میں آتا ہے دین کے نام پر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ولی اللہ ہیں۔ اور یہ آج کل تو جو ویڈیوز واہیات ترین جو ہے نا ان ولی اللہ کی نام نہاد جو ہے نا، ہم مسلمانوں کا سر شرم سے جھک گیا کہ ہم انہیں مسلمان بھی نہ سمجھے، کجا کے لوگ جو ہیں وہ ان کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، منہ چوم رہے ہیں، ان کے ماتھے چوم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرے۔ تو اللہ کے احکام جو ہیں وہ شیطان کے ہر قسم کے دخل سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ صرف انبیاء کے ذریعے جو ہے نا نازل ہوتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کے ایک تو وہ عالم الغیب نہ تھے، ان کی دلیل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا کہ اس سرزمین میں سلام کیسا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنے نام بتانے پر ان کا یہ پوچھنا کہ بنی اسرائیل والے کیسے، تو جو ہے وہ پھر ان کا موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہنا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا، اور پھر جو ہے وہ اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کو اللہ کے علم سے چڑیا کی چونچ کے پانی کو دریا سے نسبت کی طرح قرار دینا، تو وہ بد نصیب لوگ ہیں، خضر علیہ السلام کو نبی کے بجائے ولی قرار دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ چند واقعات کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کے پاس علم لدنی ہے اور وہ عالم میں غیب جانتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے شرک کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے، بے دینی کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اسی یہ جو لفظ ولی ہے نا، اسی نے شرک جو ہے نا، شرک کو پھیلایا ہے پاکستان میں، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ ایشیائی ممالک میں خاص طور پر۔ تو اپنے قرآن و سنت کو چھوڑ کر نا اپنے پاس سے دلائل کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور یہ 66 سے 70 تک آیات کے میں نے آیات عربی میں پڑھ دی تھیں۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک، موسیٰ نے اس سے کہا کہ کیا میں تیرے پیچھے چلوں، الی ان تعلمنی، اس شرط پر کہ تو سکھائے مجھے، مما علمت رشدا، جو کہ تجھے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ قال، اس نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، وکیف تصبر، اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا، علی ما لم تحط بہ خبرا، جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی، آپ پائیں گے مجھے ضرور، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر کرنے والا، عاصی، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا، لکا، آپ کی امرا، بات میں، کسی حکم میں۔ قال، اس نے کہا کہ یعنی خضر علیہ السلام، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر تم میرے پیچھے چلے تو فَلَا تَسْأَلْنِی، تو مجھ سے مت پوچھنا، عن شیء، کسی چیز کا، حتی، یہاں تک کہ احدث، میں بیان کر دوں، لکا، تجھے، منہ ذکرہ، کوئی ذکر، کچھ ذکر شروع کر دوں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب رکیبا، وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں، خرقہا، تو خرق کر دیا اس کو، پھاڑ دیا، یا اس نے اسے پھاڑ دیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اخرقتھا، کہ کیا تو نے اس لیے پھاڑ دیا، لتغرق، کہ تو جو ہے وہ غرق کر دے، اہلہا، اس کے سواروں کو، لقد جئت شیئا امرا، بے شک تو ایک بڑے کام کو آیا ہے۔ قال، کہا خضر علیہ السلام نے، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، انکا، بے شک تو اس سے، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، استطاعت ہوگی تیری، معیہ، میرے ساتھ، صبر، صبر کی، تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ قال، اس نے کہا کہ لا تؤاخذنی، مت پکڑنا، بما، جو نسیت، میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور نہ پھنسا، من امری اسرا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ تو علم پر جو ہے نا عجب سے پرہیز، علم حاصل کرنے کے لیے سفر، یہ ہم طالب علموں کے لیے اس میں بڑی انسپریشن ہے، یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، آخری دم تک علم کو حاصل کرنے کا ارادہ،
اور استاد کے سامنے درخواست کرنا، استاد کا ادب، اس کے استاد کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور پھر اپنے کسی بھی کام یا کسی بھی عہد میں اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کے بجائے ہمیشہ انشاءاللہ کہہ کر اللہ کے سپرد کرنا سکھایا گیا۔ یہ ایک طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت فرما دی ہے روحانی، کہ بھائی علم جب دین کا حاصل کرنا ہے نا، بھلے دنیا کا بھی ہو، دنیا کا علم بھی دین کے معاملے میں نفع بخش ہوتا ہے۔ تو یہ کہ استاذ جو ہے وہ تعلیم کے لیے شاگرد پر بعض شرطیں عائد کر سکتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آگے جو ہے قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں سے بھی بھول کا صادر ہونا ثابت ہے، اور کامل جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد کی غلطی پر مواخذہ جو ہے وہ پہلی غلطی پر مواخذہ نسبتاً نرمی اور بھول کے عذر پر درگزر بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، کہ وہ لڑکا جوان تھا اور وہ پیچھے جو ہے وہ دونوں چلے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک حتی اذا لقی غلامن، ایک لڑکے سے ملے تو اسے قتل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو جو ہے وہ کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا، یقیناً تو ایک برے کام کو آیا ہے۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ جوان تھا، اپنے جیسے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ گزشتہ حدیث میں گزرا کہ وہ کافر تھا، اس کے والدین مومن تھے، تو بچہ ہوتا تو وہ بچے کو کافر نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، بچہ فوت ہو جائے تو وہ اسے نہ مومن کہا جاتا نہ کافر، تو وہ جوان لڑکا تھا، اور مومنین کی اولاد کو بچپن میں کافر نہیں کہا جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بے گناہ کو قتل کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے کافر کو قتل کرنا جو ہے وہ اعتراض نہیں تھا، اور یہ جو لفظ غلام ہے نا، یہ بچے کے علاوہ جوان پر بھی بولا جاتا ہے اور ادھیڑ عمر پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث معراج میں موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضل غلام کہا تھا، بخاری میں ہے 3207 نمبر پر۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ خضر علیہ السلام کے لیے اس لڑکے کا قتل کیسے جائز تھا، کیونکہ خضر علیہ السلام کو فرشتوں میں سے قرار دیا ہے، تو اللہ کے حکم سے تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بات ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ کارکنان قضاء و قدر جو ہیں نا، یہ لوگ نہ کھاتے ہیں، فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ کھاتے نہیں ہیں، اور نہ مہمان نوازی کے طور پر کھانے کا سوال کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جب انہوں نے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تھا، تو آگے ایک صورت میں اس کا ذکر آئے گا۔ بہرحال انہوں نے قتل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، پھر وہی 75 آیت، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء، اگر میں اب بعدہا اس کے بعد کچھ پوچھوں، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت، میں پہنچ گیا، بلغتا، تو پہنچ گیا، من لدنی عذرا، تو میری طرف سے عذر کو پہنچ چکا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ تو ان الفاظ میں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا جو ہے وہ اس میں پہلے ان الفاظ میں پہلے سے سخت تنبیہ ہے، تو درگزر جو ہے وہ 2 دفعہ ہوتی ہے، تیسری دفعہ کوئی معاف نہ کرے تو وہ حق بجانب اور معذور ہے، اور استاذ اگر سمجھے کہ میں طالب علم کو نہیں پڑھا سکتا تو وہ عذر کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 76 تک میں نے تفسیر کروا دیا ہے، لیکچر جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے کافی زیادہ۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، تو جو ہے وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس ہے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ
انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا، کہا اگر تو چاہتا تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتا۔ اچھا، یہ جو ہے نا 2 لیکچرز کو اکٹھا سنیں گے نا تو آپ کو یہ، کیونکہ پہلے میں بیان کر چکی ہوں واقعہ سارا، اب لفظ لفظ کی جو ہے نا ترجمہ اور تفسیر کر دیا ہے۔ اور بعض صوفیوں نے جو ہے نا اس آیت سے جو ہے نا گدائی یعنی مانگنے کو مستحب ہونے کا استدلال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سالک جو ہوتا ہے نا، سالک صوفی، اس کے آداب میں شمار کیا ہے، اس لیے صوفی لوگ جو ہے نا روزی نہیں کماتے گدائی کو، مانگنے کو اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کمال ولایت ہے اور یہ توکل ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مہارت ہے، یعنی یہی کہ نا ان لوگوں نے نا یہ جو صوفی بزرگ جو ہے نا جتنے بھی پاکستان برِ صغیر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے جو ہے نا ولایت کیا ہے، ولی ہونا کیا ہے، کہ جو انسان کامل مومن ہے، یعنی بشری خامیوں کے باوجود وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور پھر اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ انسان اللہ کا ولی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھ رہا ہے اور حدیث کو بھی سمجھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے۔ یہ ہے سب سے بہترین تعریف کس چیز کی؟ صوفی کی یا ولی اللہ ہونے کی۔ اور یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے قواعد نکالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کس نے جو ہے نا یہ بدعت جو ہے نا ہمارے اندر دین کے اندر لے کے آئے ہیں۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم متفقن علیہ روایت ہے، بخاری میں 1474 نمبر پر ہے اور مسلم میں 104 نمبر پر ہے اور 1040 نمبر پر ہے۔ تو ان دونوں انبیاء نے اپنے حق کا سوال کیا تھا جو بطور ضیافت بستی والوں پر فرض تھا، وہاں پر انہوں نے کھانا طلب کیا تھا۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو۔ بخاری میں ہے 2461 نمبر پر، مسلم میں 1727 نمبر پر ہے۔ تو جو ہے آج یہاں تک میں روک دیتی ہوں، 77 آیت تک۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ 78 آیت سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا اس کاوش کو قبول فرمائے، کوئی غلطی ہو تو اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔